اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج پھر ہم جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ماہ محرم قریب ہے اور ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ کورونا جو وبا ہے وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس حوالے سے ماہ محرم میں ہم کس طرح عزاداری منائیں اور کس طرح غم منائیں، اس حوالے سے مومنین تشویش میں ہیں اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ خود دفتر آیت اللہ سستانی سے بھی سوال کیے گئے، مسلسل شیعہ پرسنل لا بورڈ کا بھی سوال آیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری ہم کیسے منائیں، اس سال ایک گائیڈ لائن ضروری ہے مرجعیت کی طرف سے، خاص طور پر تو آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا جو فتویٰ اس حوالے سے موصول ہوا ہے اس کو آپ کی خدمت میں آج کے جلسے میں بیان کریں گے، اور پھر اس کی جو وضاحت ہے یا تشریح ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال دفتر سے یہ کیا گیا ہے کہ ماہ محرم 1442 ہجری میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری سے متعلق استفتاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سستانی دامت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم قریب ہے اور کورونا وبا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ذمہ دار افراد کی تاکید ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہوں، اکٹھا ہونے سے پرہیز کریں، بالخصوص بند جگہوں پر اکٹھا نہ ہوں، جبکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ معمول کے مطابق عزاداری کی جائے۔ اس لیے مومنین عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق سوال کر رہے ہیں، آپ سے متمنی ہیں کہ اس حوالے سے مومنین کی رہنمائی فرمائیں، آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ دفتر مرجعیت کی طرف سے جو جواب ملا ہے، جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دردناک اور عظیم مصیبت پر جو کہ اسلام اور مسلمانوں پر وارد ہوئی ہے، غم منانے اور رسول اور آل رسول کو پرسا دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ یعنی آیت اللہ سستانی کے جو دفتر سے جواب آیا ہے، مومنین کے لیے جو گائیڈ لائن آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین سے خطاب کر کے کہ اس عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عزاداری جو کہ ایک غم ہے اور غم کا ہمیں اظہار کرنا ہے اور اس شاعر الہی کو ہمیں قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ آج کے تقاضے کے لحاظ سے ان طریقوں کو اگر استعمال کیا جائے تو ان کی یہ سفارش و تاکید ہے۔ مندرجہ ذیل موارد: ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو طور پر پروگرام کو بڑھایا جائے۔ آپ کی تاکید ہے کہ جو پروگرام لائیو یا ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، لائیو پروگرام بڑھایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام کو دیکھیں، اور اس کام کے لیے دینی اور تہذیبی خدمات کرنے والے افراد جو دینی اور ثقافتی کام کر رہے ہیں، تہذیبی اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ ادارے ہیں، چینلز ہیں، یہ افراد جو دینی اور تہذیبی کام کر رہے ہیں، ایسے ادارے اچھے خطیب اور نوحہ خوان حضرات کے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کی تاکید ہے کہ چینلز والے، انٹرنیٹ کا چینل یا ٹی وی چینلز والے اچھے خطبہ سے، اچھے نوحہ خوانوں سے رابطہ کریں، اور مومنین کو بھی ترغیب دلائیں کہ اپنے گھر اور اس جیسی جگہوں پر، گھر پر یا آفس ہے یا ایسی جہاں پہ بھیڑ جمع نہیں ہے، دو چار لوگ یا جو اپنے لوگ رفت و آمد میں ہیں، جگہ پر جمع ہوں، مجلس اور نوحہ سنیں اور اس سے مصاب ہوں۔ یہ آپ کی پہلی گائیڈ لائن تھی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ روزانہ مومنین خاص اوقات پر
گھروں میں مجلس برپا کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم عمومی مجلسوں میں نہیں جا سکتے ہیں، سرکار کی طرف سے ممانعت ہے اور احتیاط بھی یہی ہے کہ جب یہ چیز پھیل رہی ہے تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، ہم نہ جائیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ خاص اوقات دن میں یا رات میں کسی بھی وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم بنا لیں، بالخصوص ان 10 دنوں میں محرم میں، اور جو ہے روزانہ خاص اوقات پر گھروں میں مجلس برپا کی جائے، اس طرح سے کہ گھر کے افراد یا وہ لوگ جو ان سے رفت و آمد میں آپ کے خاص عزیز ہیں، جو آ جا رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، کورونا میں بھی، اور سیف ہیں، تو جو لوگ رفت و آمد میں آپ کے ہیں، آپ کے عزیز اعزا وغیرہ، آپ کے گھر کے افراد اور وہ لوگ چند افراد جمع ہو جائیں، اور جمع ہونے کے بعد اس طرح سے کہ گھر کے افراد یا وہ لوگ جو ان سے رفت و آمد میں ہیں اس میں شرکت کریں، اور عزاداری کے پروگرام گرچہ ٹیلی ویژن پر لائیو یا انٹرنیٹ کے ذریعے آ رہے ہیں انہیں بیٹھ کر سنیں، یہ آپ کی تاکید ہے. لیکن عمومی مجلسوں میں، لیکن اگر آپ کہیں پہ عمومی مجلس، پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اجازت ملتی ہے نہیں ملتی. اگر کسی مقدار میں ہمیں اجازت مل بھی جاتی ہے یا کہیں پر ایسا ہے کہ وہ لوگ عمومی مجلس کر سکتے ہیں، تو وہاں کے لیے بھی آپ کی سفارش یہ ہے کہ لیکن عمومی مجلسوں میں تمام احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، ماسک لگانے کے حوالے سے، اور وائرس پھیلنے کو روکنے کے لیے دیگر اشیاء کا استعمال، یعنی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہاں پہ مومنین شرکت کریں. اور اس مورد میں ضروری ہے کہ ذمہ دار افراد کی طرف سے جتنے افراد کے اکٹھا ہونے کی اجازت دی گئی ہے، جتنے افراد کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی پر اکتفا کریں. اگر آپ کو پرمیشن ملی ہے کہ 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ مجلس کر سکتے ہیں تو آپ کی تاکید ہے کہ اس سے زیادہ نہ جمع ہوں، قانون کی مخالفت نہ کریں. اور اس میں ضروری ہے کہ ذمہ دار افراد کی طرف سے جتنے افراد کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی پر اکتفا کریں. البتہ یہ موضوع جگہ کے لحاظ سے، کھلے ہونے کے، بند ہونے کے، یا علاقے میں وائرس پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا ہے، موضوع شرائط کے لحاظ سے ممکن ہے مختلف ہو. تیسری بات جو آپ ہمیں تاکید کرتے ہیں اور دفتر سے اس کا بیان ہے وہ یہ کہ اسی استفتاء میں وہ یہ کہ ہم جو عزاداری منا رہے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ غم کا مہینہ، محرم کا مہینہ جو ہے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایام عزا کا پیغام پہنچانے کے لیے سیاہ پرچم، علم مبارک زیادہ سے زیادہ چوراہے پر، راستے پر، سڑکوں اور گلیوں میں لگائے جائیں. واضح سی بات ہے کہ جب یہ پرچم لگائے جائیں گے تو اس سے محرم اور شاعر الہی کی ایک ترویج ہے، ایک تبلیغ ہے، اور ایام عزا کی ترویج ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، امام کو بھولے نہیں ہیں. امام کا غم اسی جوش، اسی ولولے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سڑکوں گلیوں میں لگائیں اور تقسیم کریں، البتہ اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے کہ کسی کی ذاتی ملکیت اور مال میں تصرف نہ کریں. مثال طور پہ آپ بینر لگا رہے ہیں، آپ پوسٹر لگا رہے ہیں، تو اب اگر کسی کی دیوار پہ لگا رہے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، یا کسی کے دروازے پہ، یا کس طرح سے موارد. اسی لیے آپ یہ تاکید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے لگائیں کہ کسی کی ذاتی ملکیت میں تصرف نہ ہو. اگر ہو رہا ہے تصرف تو اس مالک سے اجازت لے لیں، یا اگر حکومت کے اعتبار سے اجازت کی ضرورت ہے تو ان سے اجازت لے لیں. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اجازت کے ساتھ اس کام کو جس کی اجازت ضروری ہے کریں. ذاتی ملکیت میں تصرف کسی کی نہ کریں اور اپنے ملک کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں. یہ آپ کی تاکید ہے. البتہ مناسب ہے کہ ان چیزوں پر، یعنی یہ جو آپ بینر لگا رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، اس پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، احادیث جو امام حسین علیہ السلام سے یا اہل بیت سے جو وارد ہوئی ہیں، اور آپ کے غم میں چنندہ اشعار، جو بڑے اچھے اشعار ہیں جو بڑے بڑے شعراء نے امام حسین کے غم میں کہے ہیں، ایسے اشعار لکھے جائیں. یہ آپ کی تاکید ہے. اور مجلس کے تبرکات، خاص طور پر تبرکات کے تقسیم کرنے میں خاص طور پر صاف صفائی اور احتیاط کے ساتھ تقسیم کریں. یعنی وہاں پر بھی ممکن ہے کہ وبا کی وجہ سے کھانے میں یا ایسی کوئی بیماری یا ایسے لوگ جو مشکوک ہیں زیادہ لوگ سے کھانے کو وہ نہ کریں. کہنے کا مقصد ہے کہ صاف صفائی وہ چیز جو
اس بیماری کو پھیلنے کا سبب نہ بنے، تبرکات میں بھی اس کا خاص خیال رکھیں، صاف صفائی اور احتیاط کے ساتھ تقسیم کیے جائیں، گرچہ اس چیز کی رعایت کرنے میں، اب کبھی ہوتا ہے کہ ہم صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، احتیاط کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم خشک تبرک بانٹیں، ایسے کھانے یا ایسے تبرک جو گیلے ہیں، جن کے اندر جو ہے تری پائی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے منتقل ہوگا، ٹچ ہوگا ہاتھ میں، تو آپ کریں، گرچہ آپ کو احتیاط کرنے کے لیے خشک تبرکات بانٹنے پڑے تو آپ ایسا کریں، خشک تبرکات تہیا کرنا پڑے، یا بھیڑ نہ جمع ہونے کے لیے، بھیڑ جمع نہ ہونے کے لیے لوگوں کے گھروں تک اگر تک تبرکات پہنچانے پڑیں، کہ مثلا آپ اگر کہیں گے فلاں جہاں تبرک بٹ رہا ہے تو وہاں ممکن ہے 50، 100، 200 لوگ جمع ہو جائیں، تو پھر وہی جو ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اس وبا میں، وہ احتیاط نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر اس احتیاط کے لیے آپ کو لوگوں کے گھروں تک تبرک پہنچانا پڑے تو وہ بھی آپ اپنے ریلیشن، دوست احباب کے گھروں میں تبرک، اس طریقے سے تبرک کی تقسیم کریں۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا بند متعال ہم سب کو حالات کے تقاضے کے لحاظ سے اس اہم مناسبت ایام عزا یعنی محرم کے مناسبت پر اور اس ایام عزا کو فروغ دینے اور عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہ ولی التوفیق۔ 9 ذی الحجہ 1441 ہجری قمری، دفتر مرجع علی قدر آقا سستانی دامد اللہ نجف اشرف۔ تو یہ ہمارے مرجع کا بیان ہے جو عزاداری کے حوالے سے آیا ہے، اور ایک اچھی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اپنے مرجع کے بیان کے مطابق چلیں اور عزاداری منائیں، کیونکہ عزاداری کا جو مقصد ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے غم اور مصیبت پر اظہار غم ہے۔ اظہار غم تقاضے کے لحاظ سے اس کی شکل بدل سکتی ہے، اب آج جیسے حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں اس حوالے سے خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کسی چاہنے والے کو ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچے، یا یہ بیماری، کیونکہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے قطعاً یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ ایک یہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ کے ذریعے، یا اپنے خاص اعزاء جو رفت و آمد میں ہیں، جیسا کہ آقا کا بیان ہے، خاص اعزاء کو جمع کر کے اگر ہم مجلسیں کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ مصاب ہوں گے، اور وہی اجر، گرچہ ہمارا دل غمزدہ ہے اس حوالے سے کہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم اس طریقے سے کھل کے نہیں منا سکتے جس طریقے سے ہر سال مناتے تھے، لیکن قطعاً یہ جو ہم کر رہے ہیں اور کریں گے اس پہ مصاب ہوں گے، اور اس کا اجر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں نصیب کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔